مرحبا صد مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پہ اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حسن و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج اس سلسلے میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حواس مصطفیٰ. حواس مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور یہ موضوع کیوں منتخب کیا ہے یہ بھی عرض کرتے ہیں. سلسلے میں پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے ظاہری حسن سے بھی نوازا ہے اور باطنی حسن سے بھی نوازا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ برہان الہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی دلیل ہے، دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور خود اپنی رسالت کی دلیل ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ کے کمالات عیب تنہائی سے بری ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے یوں تو بہت زیادہ کمالات بھی ہیں، شان بھی ہے، لیکن آج جو ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے حواس مصطفیٰ. حواس خمسہ جو ہوتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، چھونے کی صلاحیت ہے اور سونگنے کی صلاحیت ہے. یہ حواس تو انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، سبھی انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے شخصیت اور آپ کی سیرت اور آپ کے کمالات سب سے جدا ہیں، سب سے ممتاز ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، اسی طریقے سے حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم مبلغین کی طرف بھی بڑھیں گے، اور حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت کا ایک گوشہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، صورت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف ادوار کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایک عظیم الشان شخصیت سامنے رکھتے ہیں. آپ کے جو اوصاف جمیلہ ہیں اور اخلاق حمیدہ ہیں، ان کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، انتہائی نرالی ہے. انشاءاللہ اس میں سے آج ہم نے ایک چنندہ ٹاپک لیا ہے حواس مصطفیٰ، اور آج اس کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے سلسلوں میں جیسا کہ مختلف عنوانات کے تحت نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو بیان کیا جاتا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں، تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے سنتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا
میرا دین پر آئینہ نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، احادیث طیبہ میں شان مصطفیٰ خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی، صحابہ کرام نے بیان کی، اور پھر علماء راسخین نے، مفسرین نے، محدثین نے، سیر نگاروں نے جب کتابیں لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا، اور جب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا تو جہاں دیگر عقلی اور نقلی دلائل دیے، وہیں سراپے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دلیل پیش کیا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل آئی۔ اس کے ضمن نے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام کریں گے، مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے حواس کے حوالے سے، اس سلسلے کے حوالے سے یہ کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا مدنی پھول دیں گے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی راشد بھائی، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور حسن آج سلسلے کا عنوان ہے، بالخصوص حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے گا، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ ماشاءاللہ بڑا عمدہ اور بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اور جب سیرت کی کتابیں دیکھیں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو درجنوں احادیث، درجنوں روایات حضور علیہ السلام کے حواس مبارک کی فضیلت، اس کی وسعت اور اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ٹھیک، بڑا پیارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اچھی اچھی روایتیں انشاءاللہ سننے کو ملیں گے۔ جی یوسف بھائی، آپ بھی ابتدائی کلمات ارشاد فرمائیے۔ معروف بھائی، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا موضوع ہے، اور یقیناً جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی فرمایا کہ جتنا اس پر کلام کیا جائے وہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حواس مصطفیٰ ہم نے موضوع رکھا ہے۔ جی، تو حواس کیا ہے؟ حواس خمسہ آپ نے فرمایا نا، شرح عقائد کے اندر جہاں پر اسباب علم کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اسباب علم میں سے ایک سبب، یعنی جن چیزوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ایک سبب اس کا جو بیان کیا ہے وہ ہے حواس سلیمہ، جی، جس میں سے چار تو انسان کے جو ہے وہ چہرے کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور ایک پورے جسم میں صلاحیت کیے ہوئے، ٹھیک ہے، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت، اور قوت ذائقہ ٹھیک ہے، چکھنے کی قوت، اور قوت لامسہ یعنی کہ چھونے کی قوت۔ مطلب یہ کہ ان حواس یعنی ذرائع اور اسباب کو انسان استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک عام انسان ہے جس کے لیے حواس سلیمہ ایک حد تک ہر چیز کی لمٹ رکھی گئی ہے، اور وہ اس کو علم دیتے ہیں، یا اس کی ایک رینج ہے، اس رینج کے اندر ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، مشاہدے سے علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں خوشبو سونگتے ہیں، کوئی اسمیل سونگتے ہیں تو اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جیسے جو خوشبو ہم نے سونگی ہے ان کا علم ہے ہمیں، جیسے سبزیوں کی ہیں، پھلوں کی ہیں، پھولوں کی ہیں، اور جو عطر وغیرہ ہیں، پرفیومز ہیں، ان کی خوشبوئیں جب ہم سونگ لیتے ہیں ہمارے دماغ میں رچ بس جاتی ہیں، ہماری میموری میں بھی چلی جاتی ہیں یہ، تو پھر جب ہم وہ خوشبو دوبارہ آتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ وہی اسمیل ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی اسمیل آئے گی تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ گلاب کے پھول کی ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ ایک جو چیز ہم نے آج کے موضوع میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے
کہ ہماری جو ایک عام انسان کی یہ جو حواس کام کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دیکھنے کی لمٹ ہے. اگر آپ کسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں، کسی صحرا میں کھڑے ہو جائیں، کسی بالکل کھلی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کی دیکھنے کی لمٹ ہوگی، اس سے آگے آپ کی نگاہ کام نہیں کرے. اسی طریقے سے آواز سننے کا جو معاملہ ہے، اگر آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں تو شاید میری آواز کو آپ نہ سن سکیں، یا آپ باہر سے کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی آواز کو نہیں سن سکوں گا. تو ہماری ایک رینج ہے، ایک اس کا کرائٹیریا ہے جس کے اندر ہمارے حواس کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ہماری مثل بشر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ قوتیں کس قدر جو ہے وہ آپ یہ لیجئے کہ اثر انداز و تاثیر کے ساتھ رکھی ہے. اس کا انشاءاللہ ہم نے تھوڑا سا اس پر کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حواس کی قوت کو سمجھیں اور جانیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے حواس کے اندر کس قدر قوت اور طاقت رکھی ہے. یعنی ان کے جیسے کمالات جو ہیں اور ان کی جو شان ہے وہ عام افراد سے جدا ہے، ایسے ہی ان کے حواس کی جو قوت ہے اور اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی عام افراد سے یقیناً جدا ہے. جی ہاں. آج انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی بیان کریں گے. راشد بھائی شروع کرتے ہیں اور پہلے حواس کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے حادثے کی طرف بڑھتے ہیں. حواس کا واحد ہوتا ہے حادثہ. اور مدنی چینل کے ناظرین میں ایک چیز شیئر کرتا چلوں، یہ جو موضوع ہم نے رکھا ہے حواس مصطفیٰ، تو کچھ اسلام بھائیوں نے کہا کہ مشکل ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مشکل چیزیں بھی تو سکھانی ہے نا. ہماری اردو بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اردو کے جو کامن الفاظ ہیں، اب دیکھیں میں نے کامن بولا، اردو کے جو عام الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں ذرا کانوں پہ بھاری محسوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. جب سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے، حواس مصطفیٰ پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کا بھی ذوق ملے گا. مکتبۃ المدینہ بہت ہی پیاری پیاری 2 کتابیں چھاپی ہیں. ایک سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور دوسری سیرت رسول عربی ہے جو حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. بہت بہترین جامع کتابیں ایک ہی جلد میں ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا مختصر ہیں یہ سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن ماشاءاللہ کمال لکھا ہے. اختصار کے اندر بھی ایسی جامعت ہے کہ آپ کو سیرت کے تقریباً گوشے جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز پہ آپ کو پتہ چلیں گے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ بھی وہاں پہ پڑھنے کو ملے گا. تو جب آپ سنیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مزید آپ چاہیں گے کہ اس کو سیکھیں سمجھیں، تو پھر یا تو یہ کتابیں حاصل کر لیں، اور مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ان کا PDF ورژن اردو میں بھی موجود ہے، اور سیرت مصطفیٰ جو ہے یہ تو مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، تو اس کے بھی ورژن موجود ہیں. وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پڑھ سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلے حادثے کی طرف. حواس کا واحد ہوگا حادثہ، تو پہلے حادثے کی طرف چلتے ہیں. جی راشد بھائی. جی، پہلا حادثہ یعنی سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، کان مبارک، گوش مبارک، قوت سماعت. حضور علیہ السلام کہاں سے سنتے تھے، کتنا دور سے سن لیا کرتے تھے، اور کس کس عمر میں حضور علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا تھا. ایک تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبوت اپنے شباب پر ہوئی، اس وقت تو حضور علیہ السلام کے کمالات کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ بھی فرما لیا کہ ہر آن یعنی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. تو ہر آن حضور علیہ السلام کی سماعت آپ کے کمالات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ اگرچہ بظاہر انسان اور بشری لبادے میں آتا ہے، لیکن ظاہری حواس کو دیکھا جائے، ظاہری اعضاء کی صلاحیت کو دیکھا جائے، اس کی قوت کو دیکھا جائے، تو وہ غیر نبی سے ہر معاملے میں ممتاز ہی ہوتا ہے. یعنی دیکھنے کی طاقت، اگرچہ حضور علیہ السلام بظاہر بشر اور انسان ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح حضور علیہ السلام کی نگاہ نہیں، بلکہ اس کی نگاہ کا کمال کیا ہے انشاءاللہ ہم روایتیں سنیں گے. اسی طرح سماعت کا معاملہ ہے. بڑی پیاری روایت ہے. حضور علیہ السلام اس پورے فلسفے کو ایک جملے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بھی بظاہر انسان اور بشر، ہم بھی انسان اور بشر. ظاہری اعضاء کو دیکھ کر اپنی ذات پر نبی کو قیاس نہیں کیا جائے گا. نبی کی شان کیا ہوتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا
ما لا ترون، کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمعوا ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تک کی اور آسمان کے دروازوں کے کھلنے تک کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت فرمانے کے بعد کا معاملہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک بچپن تھا، یعنی وہ عمر کے عام انسان کا جو بچہ ہوتا ہے، عام انسانوں کا جو بچہ ہوتا ہے، اس عمر میں وہ اپنے ماں باپ اپنی ذات کا بھی شعور نہیں رکھتا. یعنی جھولے میں ایک بچہ ہے بالکل ناسمجھ سا ہے، اسے اپنی ذات کا بھی کوئی احساس اور ادراک نہیں ہوتا. لیکن اس بچپنے کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کیسی تھی؟ بڑی پیاری روایت ہے جو کئی محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کی. البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، کنز الامال میں بھی ہے، امام بہقی نے بھی روایت کی، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی بیان کی. ماشاءاللہ. وہ بڑی پیاری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جو اسلام کی طرف مائل ہوا، میں نے جو آپ کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، تو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف مجھے ابھارنے والی وہ شے تھی جو بچپنے میں، یعنی آپ کے بچپنے میں نے دیکھی. بچپن کا آپ کا ایک ایسا میں نے کمال دیکھا، اس کمال کو دیکھ کر آپ کے لائے ہوئے دین پر میں ایمان لایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رأیتک فی المہدی، یا رسول اللہ میں نے آپ کو جھولے میں، گہوارے میں دیکھا. اب جھولے میں عام انسانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل کوئی ان کو شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعور کا عالم کیا ہے کہ آپ کے چچا فرماتے ہیں رأیتک فی المہدی تناغی القمر، یا رسول اللہ آپ جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے. کیا بات ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ فرماتے تھے. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، آپ اپنی مبارک ننھی سی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرماتے. آج ہم بھی اشارہ کر کے دیکھ لیں، چاند تو بہت دور ہے، یہ سامنے لائٹ ہے، اس کی طرف اگر ہم اشارہ کریں گے تو ہوگا کچھ نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا فرماتے کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے، فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر ہی جھک جاتا. جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بیان کیا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے چچا، میں تو بچپنے کے عالم میں تھا، اس عمر میں اور اس عالم میں تو کسی کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی تصدیق کی اور اپنی سماعت کا بھی بیان فرمایا. جو ہمارا مطلب بیان کرنے کا، یہ روایت بیان کرنے کا جو مقصود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا انی کنت احدثہ ویحدثنی، اے میرے چچا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. ویلہینی عن البکا، اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا. اور بچپنے کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا تھا کہ ہم بھی انسان ہیں، اگر ساؤنڈ پروف کمرے میں ہم ہوں تو باہر کچھ ہو رہا ہو ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی، یا ایک ہمارے سننے کی جو ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے آگے دھماکہ بھی ہو جائے گا، کوئی بڑا سانحہ بھی ہو جائے گا تو اس کی ہمیں آواز کا احساس نہیں ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر جھولے میں ہیں لیکن آپ کی سماعت کا اس بچپنے کے عالم میں کیا شان اور کیا کمال ہے. فرماتے ہیں وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اے میرے چچا میں صرف چاند سے باتیں نہیں کرتا، میرے اشارے سے صرف چاند حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ چاند جب عرش کے تلے، عرش کے نیچے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو جھولے سے سنتا تھا. کیسی سماعت ہیں. اور اس میں مجھے یہاں پہ وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے اگر آپ پوری بیان کریں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بکری کا زہر ملا ہوا گوشت پیش کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اپنا ہاتھ روک لو. تو کہا کیوں روک لیں؟ تو کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کس نے خبر دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا اخبرتنی ھذہ فی یدی للزری، یعنی مجھے اس بکری کی دستی نے بتایا ہے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. تو سماعت جو ہے دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں، اور وہ بولیاں سنتے ہیں جو کہنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کی بولیاں آپ سمجھیں، چرند پرند کی بولیاں آپ سمجھیں. حد تو یہ ہے کہ گوشت جس میں بولنے کی ظاہری اعتبار سے صلاحیت ہی نہیں ہے، دستی میں کہاں صلاحیت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ اس دستی نے، بکری کی دستی نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. جی یوسف بھائی. یہ راشد بھائی جو کلام کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن
اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا اس میں نا چونکہ بچپن کا ہی انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو بالکل اسی سینیریو کے اندر ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ملتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جی کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوہے محفوظ پر جب قلم چلتا تھا میں اس قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. مطلب اب تو باہر نکلا انسان کہ باہر نکلنے کے بعد قوت سماعت کی اب بات کر رہے ہیں ہم تو جو ہے وہ مادر شکم مادر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ پر جب قلم چلتا تھا اگر میں بھی یہاں لکھوں گا تو میرے خیال سے لکھنے کی بالکل اگر ڈائری قریب کر کے بھی ادھر لکھیں ہم کہ بھئی کان کے پاس لے جا کے قلم سے لکھیں تو بھی آواز تقابل ہی نہیں ہے نا, کوئی تقابل ہی نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں والدہ کے پیٹ میں تھا اور لوہے محفوظ پر جب قلم چلا کرتا تھا میں اس کو سنا کرتا تھا اور جو فرشتے عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تسبیح کیا کرتے تھے میں اس تسبیح کی آواز کو سنا کرتا. کیا بات. اسی طریقے سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف کے حدیث پاک ہے بلکہ اس سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغتنی صوتہ. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سماعت کا عالم بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغتنی صوتہ, کوئی بھی بندہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. فرمایا کہ الا بلغنی صوتہ, مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے. کیا بات. اچھا اس کے ایک شبہ تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کوئی درود پڑھے, آقا علیہ ظاہری حیات کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو. فرمایا حیث کانا, کہیں سے بھی, وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو. فرمایا کہ بلغتنی صوتہ حیث کانا, وہ جہاں پر بھی دنیا میں ہوگا مجھ پر درود پڑے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اور یہ روایت سلسلے کے شروع میں شامل بھی یوں کی تھی میں نے کہ یہ سلسلے کے ہمارے موضوع سے مطابقت رکتی تھی. فرمایا قلنا, صحابہ کرام کہتے ہیں وہ بعد وفاتی کا ایک مطلب جو سوال پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب دے دیا تاکہ سند قائم ہو جائے. پوچھا کہ وہ بعد وفاتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد پھر کیا دوبارہ سے اسی طرح سے مطلب اس وقت بھی یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ ہماری جو ہے درود کو سنا کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بعد وفاتی, میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی, میرے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد بھی, فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ, ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں یا دنیا میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر جو ہے باقاعدہ حیات ہوں, یا تم میرے سامنے موجود ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو, مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ تمہارا وہ درود, تمہاری وہ آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری توجہ کو اس کی طرف جو ہے وہ مبذول کر دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دے گا. کیا بات ہے. اور ایک اور روایت ملتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ کو نہیں, یہ توجہ کو میری طرف, وہ کیا مطلب اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو روایت کے الفاظ ہیں نا, رد اللہ علیہ روحی, اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو رہا ہے. تو اب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مردہ ہے, پھر روح آ رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے پھر آ رہی ہے, ایسا نہیں. شرع کیا ہے اس کی, وہ بلکہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قبر انور کے اندر بھی الحمدللہ جو ہے وہ حیات بھی ہیں, حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اللہ رد اللہ علیہ روحی. تو اس کا معنی جو شارحین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری توجہ اس کی طرف, اب جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں اور اس کے جو ہے وہ درود کا جواب دیتا ہوں. ایک اور اسی سے متصل جو روایت ہے دوسری بڑی پیاری ہے, فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں. اب مدنی چینل کے ناظرین کیسی پیاری پیاری روایت
روایات آ رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کتنا مبارک ذکر ہے یہ کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارے لیے بھی رحمتوں کی نویدیں آ رہی ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی درود پڑھیں ان تک پہنچتا ہے، وہ سنتے ہیں، رب کریم جو ہے ان کی توجہ ہماری طرف مبذول کرا دیتا ہے۔ کیوں کہا شارحین نے یہاں پہ صبح بڑی پیاری بات لکھی جس کی کچھ وضاحت آپ نے بھی فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف کر دینے سے کیا مراد ہے جی، تو فرمایا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم عرفان الہی میں مستغرق ہیں، رب کریم کی معرفت میں مستغرق ہیں، اور آپ کی تمام تر توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اس کا جو سمت ہوتی ہے وہ رب تعالی کی معرفت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا کی توجہ اس طرف کر دی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے۔ اور کیا فرمایا آپ نے، پیاری روایت فرمائی کہ عاشقان رسول جو ہیں، عاشقان درود و سلام جو ہے عشق و محبت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو ان کا درود میرے آقا خود سنتے ہیں۔ شارحین نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی عزت افزائی ہے، یہ ان کی گویا کہ ایک عزت افزائی ہے کہ تو عشق و محبت کے ساتھ پڑھتے ہو تو تمہارا درود ہم خود سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کا نہیں سنتے، دوسروں کا بھی سنتے ہیں، لیکن عشق و محبت کی کیا بات ہے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ امیر اہل سنت مدنی انعامات میں فرماتے ہیں کہ کم از کم 313 بار درود پاک روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے، ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ جی راشد بھائی جی، اس کو تھوڑا میں کمپلیٹ کر لوں۔ انہوں نے جو روایات بیان کی ان کا تعلق زمین سے ہے کہ زمین پر رہ کر جو امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، اکناف عالم میں دنیا میں جس مقام پر بھی ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف زمینی آوازیں نہیں بلکہ آسمان کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ مشکات شریف کی بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک اوپر کی طرف دیکھا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سر کی جانب سے آواز سنائی دی، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایک آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ زمینی آوازیں بھی سنتے ہیں اور آسمانی آوازیں بھی۔ کیا بات ہے، جانتے ہیں بولیاں سب کی کہ اونٹ آئے وہ جرجر کرے، اونٹ کا جو بولنا ہوتا ہے اسے جرجر کہلاتا ہے عربی میں، تو وہ اپنی گفتگو کرے، اپنی آواز نکالے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات بھی سن لیں اور اس کی مدد بھی فرمائے، اس پہ شفقت بھی فرمائے اور اس کا کام بھی بن جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت ایک صفت جو ہے حواس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حادثہ جو ہے اس کو ہم نے ابھی سنا۔ اب دوسرے حادثے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں ہمارے مبلغین جو ہیں وہ ایک حادثے کو لے کے چلے ہیں، ایک صفت کو لے کر چلے ہیں، تو اتنی وقت ہو گیا ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہے اصل میں آپ کو ہر حادثے پر ایک مستقل سلسلہ رکھنا چاہیے تھا، وہ بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ابھی تو ہم پانچوں حادثے جو ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو جھلک اس کی دکھلائیں گے، اور اب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ جو ہیں، آپ کی بصارت جو ہے انشاءاللہ عز و جل اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی یوسف بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھنے کی جو قوت ہے، اللہ اکبر، اس پر مطلب محدثین نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھنے کی قوت اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائی۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک، اب اس میں تمہیداً 1 سے 2 جملے یہ ہیں کہ دیکھیں ہماری جو دیکھنے کی قوت ہے نا وہ لیمیٹڈ اس طور پر ہوتی ہے کہ اگر اس کے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے، دیوار آ جائے، کوئی لکڑی آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، کچھ بھی نہ آئے پھر بھی ایک حد تو ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اچھا، پھر آپ اس کے پیچھے، اور اگر اس لیمیٹڈ ہی ہے، مثال کے طور پر اگر یہی میرے آگے کوئی چیز رکھ دی جائے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ میری دیکھنے کی طاقت ویسی تھی، لیکن اگر کوئی چیز آڑ آ جاتی ہے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میری دیکھنے کی جو پاور ہے وہ اس کو کراس کر کے نہیں جا سکتی۔ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پیچھے آخری صف کے اندر ایک شخص نے رکوع سجود صحیح نہیں کیا، نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، اس کو بلایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اترون قبلتی ہا ہنا، فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، میرا رخ اسی طرف ہے؟ فرمایا کہ فواللہ
خدا کی قسم لا یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر تمہارا رکوع تمہارے خشوع جو ہے وہ مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے، انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث پاک کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی حوض الان، میں یہاں پر زمین پر بیٹھ کر اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے مجھے حوض کوثر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مر النبی علی قبرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان ولا یعذبان فی کبیر، فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں یوسف بھائی ایک بہت اہم بات جو ہے راشد بھائی، کہ ہماری جو آنکھیں، ہماری جو بصارت ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا روشنیوں کا محتاج ہے۔ ہماری آنکھ کو ایک اضافی چیز چاہیے دیکھنے کے لیے، اور وہ ہے روشنی۔ اگر روشنی ہے، اجالا ہے تو ہم دیکھ پائیں گے۔ اگر ساری لائٹیں بند ہو جائیں، بلیک آؤٹ ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، تو پھر ایسا ہوگا کہ ہمیں بالکل اپنا یہ والا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہمیں اپنی یہ انگلی بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کی، آپ کی بصارت کی، آپ کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ان سے بھی مدد۔ ماشاءاللہ، جو آپ نے بات کی اس پر دو روایتیں میرے سامنے موجود ہیں کہ ہم بھی انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بظاہر انسان، ہم بھی بشر، بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں، لیکن آپ کی بصارت کا عالم کیا ہے کہ آپ کا دیکھنا اس دنیاوی اور ظاہری روشنی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ بڑی پیاری سورۃ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک نور آیا، یہ نور کون ہے اور کیسا ہے؟ فرمایا نور عظیم، یہ عظیم نور ہے، ہوا نور الانوار، یہ سارے انوار، کائنات کی ساری روشنیوں اور نوروں کی اصل اور سرچشمہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو سورج کی روشنی ہے اور یہ چاند کی روشنی ہے، مدینے سے لے کے تو دے رہا ہے۔ اللہ، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان روشنیوں کی حاجت نہیں۔ آپ تو اس میں بھی پڑھتے ہیں نا، لحن میں بھی پڑھ لیتے ہیں، جی انشاءاللہ۔ تو خصائص کبریٰ کی دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں یہ اس بات کا میں علم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا یہ روشنی کا محتاج نہیں تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھ لیا کرتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیری رات میں روشن دن کی طرح دیکھا کرتے تھے۔ اور یوسف بھائی نے جو روایات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اپنے پیچھے سے بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے اور اپنے غلاموں، اپنے امتیوں کے رکوع اور خشوع ان دونوں پر مطلع ہو جاتے تھے۔ تو سورہ شعراء کی یہ آیت مبارکہ ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دور فرمانے کو۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے تحت مفسرین نے بڑا کلام کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا بیان کیا۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا ایک ہی حوالہ دوں گا، ٹائم اگرچہ ہمارے پاس کم ہے۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ اور دعائے مصطفیٰ کی یہ برکت تھی کہ آپ ساری امت میں امام المفسرین پہچانے جاتے ہیں، آپ کا تفسیر میں بڑا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شاگرد ہیں امام مجاہد، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ امام مجاہد نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 مرتبہ پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب ان کی قرآن پر کتنی نظر ہوگی کہ حضور کے صحابی چچا زاد بھائی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں. یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں جس کو علامہ سیوطی نے بھی ذکر فرمایا خصائص کبریٰ میں, کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا من خلفہ من الصفوف کما یرا من بین یدیہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے پیچھے سے اس طرح دیکھتے تھے جس طرح اپنے آگے سے دیکھتے تھے. یعنی جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ, یعنی مصلی پہ امام جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی سمت جو ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ قبلے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے, کعبۃ اللہ شریف کی جانب ہوتا ہے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بھی سبحان اللہ ایسے ہی دیکھتے تھے. جی, اسی طرح قرآن پاک میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کی شان بیان فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ وہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ بہکی. اعلیٰ حضرت کا شعر جی میں سنانا چاہوں گا, جس میں اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ عام انسان تو صرف سامنے سے دیکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 جہات, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں, جہات ستہ سے بھی دیکھتے ہیں, اور جو سمت مقابل ہوتی ہے اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمت مقابل کیا, پیچھے کی جانب اس کو لے لیں آپ, یعنی بندے کے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے وہاں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے, اور جو روایتیں بیان کی کہ دن اور رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا یکساں تھا. تو اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بصارت کا بیان فرماتے ہیں کہ شش جگت سمت مقابل شب و روزے ہی حال. شاید آپ یہی سنانا چاہ رہے ہوں. کیا بات ہے, 6 جہات ہوں, سمت مقابل ہو یا صبح ہو شام ہو, حضور کے لیے سب یکساں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت اور آپ کی بینائی کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ شش جگت سمت مقابل شب و روزے ہی حال. شش جگت سمت مقابل شب و روزے ہی حال. دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی, دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. اور بخاری اور مسلم کی 2 روایات, اور پھر اعلیٰ حضرت کی ایک اور شعر میں پڑھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت, ایک مقام پر فرمایا کہ ما من شیء کنت لم ارہ الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم اس عالم شہادت, اس ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب کی طرف بھی نگاہ کرتے ہیں. جنت اور دوزخ یہ عالم غیب سے ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الصلاۃ میں, سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو میں نے پہلے نہ دیکھی ہو, مگر اس مقام پر کھڑے کھڑے میں نے وہ دیکھ لی. حتی الجنۃ والنار, یہاں تک کہ جنت اور دوزخ جو عالم غیب سے اس کو بھی دیکھ لیا. اور مسلم شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض, بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا, تو میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا. سمیٹنے سے کیا مراد ہے, یعنی مختصر کر دیا, جس طرح ہمارے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے کہ ایک نگاہ میں ہم اس کا پورا احاطہ کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری کائنات بلکہ ساری دنیا یہ اس طرح ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. تو اعلیٰ حضرت حضور کی عرش سے اوپر گزر اور فرش کے نیچے کے حال کو دیکھنے کا بیان فرماتے ہیں, جو یوسف بھائی نے روایت بیان فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم برزخ, وہ بھی عالم غیب ہی کا حصہ ہے, کہ قبر کے اندر کے معاملات ملاحظہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ
ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا. سبحان اللہ. شش جہات سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. 6 جہتیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. 6 یہ جہتیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان رخ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو 6 جہتیں ہیں، 6 جہات ہیں، یہ ایسے ہیں گویا کے سامنے سمت مقابل، گویا کے سامنے ہی ہے. جیسے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو بالکل واضح نظر آتا ہے اور ہر چیز آشکار ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 6 جہات ایک جیسی ہیں. بہرحال ہم نے ابھی تک 2 حاسوں کا سنا، 2 حواس کا سنا. اب تیسرے حواس کی طرف بڑھتے ہیں. یوسف بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور جی یوسف بھائی. معروض بھائی، اس حادثے پہ جو گفتگو ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے راشد بھائی نے اس پہ کلام کیا. اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے جی کہ ایک تو ہماری جو اب تک گفتگو ہوئی ہے نا، وہ ریئل لائف جو ہو رہا ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے ہیں. وہ کہیں پر بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرش میں یا تحت الثری میں. ٹھیک ہے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی ایک بڑی عجیب و غریب مطلب خصوصیت، انوکھی، منفرد، یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے. کیا بات. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہونا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ریئل میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک ہے حال کی بات کر رہے تھے ابھی تک ہم. اب آپ ماضی اور مستقبل پہ جا رہے ہیں. ماضی اور مستقبل یعنی جو ہو چکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ملاحظہ کر لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہو چکا، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے. اس پر باقاعدہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ. اصحاب فیل کا جو واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب کیا آپ نے اصحاب فیل کا نہ دیکھا؟ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا کیا کہ آپ نے نہ دیکھا؟ تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ یہ ماضی کا قصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہ دیکھا. ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے استفہام اقراری، یعنی آپ نے دیکھا نا کہ کیسا ہو گیا واقعہ. اسی طریقے سے جو مستقبل میں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی. بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب بدل الخلق کے اندر بڑی مشہور حدیث پاک ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وہ کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، گویا کہ جو ہے وہ کائنات کی انتہا تک فرما دیا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخل ہونے والے آخری جنتی کا نام اس کے باپ کا نام بیان فرما دیا. دوزخ میں داخل ہونے والے آخری دوزخی کا نام اس کے باپ کا نام بیان فرما دیا. مسلم شریف حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاخبرنا بما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور سب سے بڑی مطلب رویت کی آخری بات، اس پر پھر ہم اس کے بعد ہم اس پہ آگے اس پہ جو دیکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اللہ اکبر. جس پر اعلیٰ سے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، لیکن تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضا کرتے رہے لیکن دیدار نہ کر سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور جس کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام خدا کا دیدار کر رہے ہیں، آنکھ نہ حد سے بڑی، ٹھیک ہے، نہ اس نے حد سے تجاوز کیا، نہ وہ آگے پیچھے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی جو ہے وہ عظیم الشان دیکھنے کی قوت عطا فرمائی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی قوت جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ موجود ہے، جس پر ہم نے تفصیل اس کے ساتھ الحمدللہ وہ کلام کیا، اور ہمارے راشد بھائی نے بھی اس پر جو ہے گفتگو کی ہے. اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آگے اس پر کرنا ہے کلام. 2 حواس ہمارے آج بیان ہوئے ہیں، تیسرے کو ہم شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتیں بیان ہوئی، آپ کے کان، آپ کے سننے کی جو قدرت ہے، گوش مبارکہ ہے اس کی کیفیت بیان ہوئی، آنکھوں کی آپ کی بصارت کی کیفیت بیان ہوئی. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونگنے کی خاصیت ہے، سونگنے کی صلاحیت ہے، یہ کیسی ہے یہ جانتے. اب دیکھیے سونگنا ہم اور آپ سونگتے ہیں، ہم تو یعنی جسے کہتے ہیں خوشبو اور بدبو سونگ پاتے ہیں.
ہم یہ چیزیں سونگ پاتے ہیں، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونگنے کی کیفیت کیا تھی، اور وہ اس سے کیا کیا پا لیا کرتے تھے، کیا کیا چیزیں بیان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی کچھ سماعت کرتے ہیں۔ اس پر یہ کہ نا چونکہ بہت سارے حواس پر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، تاکہ مختصر ہم اس پر گزرتے جائیں گے بات کر کے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأجد نفس الرحمن من جانب الیمن۔ اچھا ایک یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دو جملے میں نے کہنے ہیں۔ دیکھیں اصل میں ایک بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا جی، تو اس کی محبت کو محسوس کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھجوائی، ٹھیک، کیونکہ آپ کی جو ہے بصارت میں ضعف آ گیا تھا، ٹھیک، اسی لیے آپ نے اپنی قمیص مبارک بھجوائی کہ یہ جو ہے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا والقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ اب آپ کی قمیص مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کر جا رہے ہیں۔ ابھی شہر میں قمیص مبارک داخل نہیں ہوئی، قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لأجد ریح یوسف، فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے، لیکن ان کے استعمال کی ایک چیز ہے، قمیص مبارک ہے۔ آپ فرما رہے محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی قمیص میں سے خوشبو آ رہی، فرمایا انی لأجد ریح یوسف، محبت کا یہ انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت کا، آپ کے عشق رسول کا، کہ آپ کو لے جایا جا رہا تھا ڈولی کے اندر بٹھا کر، جی جی، ٹھیک ہے، 4 جنوں نے آپ کی ڈولی کو اٹھایا ہوا تھا، رستے میں آپ نے ڈولی کو جو ہے وہ رکوایا اور فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ تم میں سے کوئی سید زیادہ تو نہیں؟ تو بڑے اصرار کے بعد پوچھا تو ایک شخص نے کہا جو مزدور تھا، اس نے کہا کہ جی ہاں حضور میں سید زیادہ ہوں۔ تو آپ نے اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ آقا علیہ السلام کی نسل یعنی نبی کریم علیہ السلام کے فیضان سے اللہ رب العزت اس امت کے اولیاء کو، صالحین کو بھی یہ وصف عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پورا ظاہر تفصیلی واقعہ تھا، لیکن آپ نے محبت اسی طریقے سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے محبت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انی لأجد نفس الرحمن من جانب الیمن، فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کی شرح میں ظاہر شاعرین نے جو کلام کیا وہ تو نہیں پتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی سونگھنے کی جو طاقت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی قوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مراد لیا اس سے کہ جو ہے نا یمن سے خوشبو رحمان آتی ہے، تو کیونکہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، تو وہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ حسنین کریمین کے حوالے سے بھی اس طریقے کا وہ مفہوم ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کچھ اس طریقے سے کہ مجھے حسنین کریمین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سونگا کرتے تھے آقا علیہ السلام، فرماتے تھے کہ جنت کے جو ہے میرے جنتی پھول ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کے کمالات علماء نے بیان کیے، قرآن کریم نے بیان کیے۔ اور شروع میں جو میں نے آیت مبارکہ پیش کی تھی کہ رب کریم نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 174 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل آئی۔ یہ دلیل کیسی تھی؟ اس کو سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ادھر برہان سے مراد ہیں۔ اور علماء نے، شارحین نے، مفسرین نے بات بھی بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کو جو معجزات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، وہ سب بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ بھی فرماتے تو خود میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، آج تو ہم نے حواس بیان کرنے کی نیت تھی کہ 5 بیان کریں گے، لیکن کوشش کے باوجود 3 ہی ابھی بیان ہو سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر قدم شریف تک، اور آپ کا رواں رواں، بال بال، عضو اور وصف جو ہے، یہ رب کریم کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی معبودیت کی، دین اسلام کی حقانیت کی، اور خود نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں
اور ہم اس وقت چلیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور مکے اور مدینے کی وادیوں میں اور لوگوں کو آپ دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے، اس سے آگہی دے رہے تھے، تو اس وقت ایسے واقعات ہوئے، ایسی روایات ہمیں کتب میں ملتی ہیں کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار کیا اور دائرہ اسلام میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے تھے اور اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے، مانتے تھے کہ ایک نبی علیہ السلام آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو ان پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ بہت بڑے اہل کتاب کے عالم تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آ گئے، ابھی ایمان لائے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جب یہ وہاں گئے تو یہ اپنے بعد میں ایمان لانے کے بعد دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جب میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ منور کو دیکھا تو میں اس بات کو جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر جب موقع ملے گا تو یہ سلسلہ پھر لے کر آئیں گے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہوگی، آپ کا حسن بھی ہوگا، اور آپ کے حوالے سے مختلف کمالات جو ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، نعت خواں بھی ہوں گے، اور ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن و شان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا